أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ عز وجل ایضا فی مقام آخر: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم: عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم: ان المنافقین ثلاثہ. اول احد اذا حدث كذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و تعظیم معزز محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بے انتہا لطف و کرم و احسان عظیم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے لطف و کرم اور فضل سے مجھ کو اور آپ کو اپنی 18,000 مخلوقات کے اندر سب سے بہتر مخلوق، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند مخلوق یعنی انسان بنا کر پیدا فرمایا. یہ اللہ جل جلالہ کا بے انتہا احسان ہے کہ اگر ہم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جانور بنا دیتے، کسی درخت کا پتا بنا دیتے، کسی بہتے ہوئے سیلاب کے پانی کا قطرہ بنا دیتے، کسی پہاڑ کا پتھر بنا دیتے، تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ
کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست بھی نہیں کی تھی، گزارش بھی نہیں کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمیں انسان بنائیں۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کثرت سے کہ کم و بیش 18,000 کریشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ اس میں زمین بھی ایک مخلوق ہے، آسمان بھی ایک مخلوق ہے، درخت پھول اور پتے بھی ایک مخلوق ہے، سمندر پہاڑ اور پتھر بھی ایک مخلوق ہے، حیاتات اور نباتات بھی ایک مخلوق ہے، حیوانات اور حیوانات بھی ایک مخلوق ہے۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی ایک مخلوق بنا کر پیدا فرمایا۔ خالق ایک ہی ہے، بنانے والا جو کریٹر ہے ہی از دا اونلی، وہ ایک ہی ہے، اور مخلوق کو جو بنایا ہے وہ کئی ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخلوقات کس لیے پیدا فرمائے؟ آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی جانور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یا کسی درخت کو آپ نے حج کرتے ہوئے دیکھا، یا کسی سمندر کے پانی کو آپ نے کوئی اور کام کرتے ہوئے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو 18,000 مخلوقات بنائی ہے، تمام کی تمام 18,000 مخلوقات کو بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے تابع کر دیا۔ اب یہ تمام مخلوقات انسان کو فالو کر رہی ہے۔ اب انسان محنت کرتا ہے، انسان نے محنت کیا، سمندر کو چیر دیا اور سمندر کے اندر بڑے بڑے جہاز چلا دیے، آسمان کے اوپر ہواؤں کے اندر محنت کی، ہواؤں کے اندر لوہے کو اڑانے والا بن گیا، درخت پر محنت کی تو یہ درخت سے لکڑی بنانے والا انسان بن گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے، صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور 18,000 مخلوقات جتنے اللہ نے بنائی ہے، تمام مخلوقات کو اللہ نے انسان کے تابع کیا۔ جب تمام 18,000 مخلوقات انسان کے تابع ہے تو سوال ہوا کہ مولا، جب 18,000 مخلوقات انسان کے تابع ہے تو پھر انسان کس کے تابع ہے؟ انسان کس کو فالو کرے؟ ارشاد ربانی ہوا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف میری عبادت کرنا ہے۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، احادیث میں یہ بات کثرت سے ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 5 طرح کے طریقے عطا فرمائے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ 5 جنم تو یہ پھر غیروں کی تقلید ہو جائے گی، جو کہتے ہیں کہ جنم جنموں کا ساتھی ہے، 7 جنم 6 جنم۔ نہیں، جنم تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، کہ تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی پشت سے دنیا کے اندر جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں تمام انسانوں کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے، جس کے اندر اللہ کے ولی بھی شامل ہے، جس کے اندر اللہ کے صحابہ بھی شامل ہے، اللہ کے نبی بھی شامل ہے، تمام انسانیت شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کو باہر نکالا، اور نکال کر ایک بہت بڑی کانفرنس کو آرگنائز کیا، ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا۔ اور جلسہ کہاں پر ہوا؟ دنیا میں نہیں، بلکہ اس کا مسکن جو تھا، وہ جلسہ جو آرگنائز کیا گیا
وہ جلسہ عالم ارواح میں تھا. عالم ارواح کہتے ہیں جہاں پر روح کی، جو کہتے ہیں نا کہ باڈی کے اندر جو سول ہوتی ہے، سول آف دی باڈی، جس کو روح کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. یہ جو روح ہے نا، یہ روح ہی اصل ہے. بغیر روح کے انسان مردہ ہے. مثال کے طور پر کسی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہو اور ڈیڈ باڈی کے اندر روح نکل جائے تو کوئی بھی اس کو نہ بات کرے گا نہ اس کو زندہ سمجھے گا، بلکہ کہے گا کہ ہی از نو مور، ہی از ڈیڈ، یہ مر چکا ہے. تو جو کچھ ہے انسان کے اندر وہ روح ہے. قرآن کریم کے اندر سوال کیا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ اے مولا کریم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، کس چڑیا کا نام ہے، کس درخت کے پھول کا نام ہے، کس سمندر کے قطرے کا نام ہے، کس آسمان کے ستارے کا نام ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، روح کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے روح اللہ کے حکم کا نام ہے. من امر ربی. اب میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، عالم ارواح میں جو کانفرنس منعقد کی گئی تھی اس میں حضرت سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر اس دنیا کا جو سب سے آخری بندہ پیدا ہونے والا ہے وہ تمام کی ارواح کو، روح کو جمع کیا گیا تھا، روحوں کو. اور اس میں نبی بھی تھے اور نبی کی ماننے والی قوم بھی تھی. اور ایک بات سمجھ لیں، آج کے فی زمانہ جو اللہ کے منکر ہے وہ بھی وہاں جمع تھے، جو اللہ کو ماننے والے وہ بھی جمع تھے. ساری انسانیت، ساری کے ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، ان کے نفس، ان کو میں نے روح کو باہر نکالا. جب سارے کے سارے جمع ہو گئے ارواح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی کہ الست بربکم. اب جب یہ آواز آئی تو آواز سے کوئی ناشنا نہیں تھا، کوئی جانتے نہیں تھے کہ آواز کس کی ہے. پھر آواز آئی الست بربکم، یعنی کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، کیا میں تمہارا پالنہار ہوں، کیا میں تمہاری عزتوں کا مالک ہوں، کیا میں تمہاری رزق کا مالک ہوں. جب یہ سوال ہوا تو چونکہ سوال کرنے والا خالق کائنات تھا اور جواب دینے والی ساری مخلوق میں انسان جمع تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا. اب ہر کوئی اپنے بازو والے سے کو جواب دے رہا، پوچھ رہا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے، کوئی نہیں جانتا. یہاں تک کہ روایت میں لکھا ہے حضرت موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ کو تک رہی ہے کہ اب ہمارا نبی اس جواب کے لیے آگے کھڑے ہوگا تو ہم اس کو فالو کریں گے، اس کا جواب دیں گے. حضرت عیسیٰ کی قوم انتظار میں ہے کہ نبی کھڑے ہوں گے تو ہم جواب دیں گے. ابراہیم کی قوم منتظر ہے کہ یہ کھڑے ہوں گے تو ہم جواب دیں گے. نوح کی قوم منتظر ہے کہ نوح کھڑے ہوں گے تو ہم جواب دیں گے. اور روایت میں یہاں بھی آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ تمام قوم اپنے اپنے نبیوں کو تک رہی ہے اور تمام نبی مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک رہے ہیں کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں. جب محمد کھڑے ہوتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں تو ان کے جواب پر ہم لبیک کہتے ہیں. سوال ہوا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عالم ارواح کے اندر اپنے بندوں سے، اپنے انسانوں سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنی ربوبیت کو منوایا. یاد رکھنا رب، را اور با دو حرف ہے. فرمایا کہ جو رب ہے اس رب کے اندر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان تمام اس کے سما جاتے ہیں.
اس کے اندر رزق کا مسئلہ ہو رب کے اندر ہے، عزت کا مسئلہ ہو رب کے اندر ہے، مال کا مسئلہ ہو رب کے اندر ہے، اور جان کا مسئلہ ہو، کسی کا مسئلہ ہو، سب رب سما جاتے ہیں۔ تو اللہ سوال کرتا ہے